اس کی عظمتوں سے واقف ہو، اور ہر لمحہ جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ مقدس مہینہ رمضان مبارک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ یعنی ہر عبادتوں کے لیے ظاہر داری کا تھوڑا بہت شائبہ ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ عبادت ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کا اجر صرف پروردگار دیتا ہے اور اس کی گواہی بھی وہی دیتا ہے۔ ایک گھر میں ایک روزہ دار بیٹھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان میسر ہے، چاہتا تو استعمال کر سکتا، کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے خوف میں، اللہ کے حکم پر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا، نہ ہاتھ لگاتا۔ اور یہ ادا اللہ کو اپنے بندے کی پسند آتی ہے کہ میرے لیے بندہ روزہ رہتا ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ ہر عبادتوں کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کو یہ فضیلت عطا کی کہ روزے کے تعلق سے خود جزا دینے کا، اجر دینے کا اعلان فرمایا۔ اور یہاں بھی یہ بھی ارشاد ہوا کہ سمندر کی مچھلیاں روزدار کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کی عظمت بتائی گئی۔ بہرحال رمضان کی اس فضیلت والے مہینے میں ہم استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے۔ وہ قرآن جو 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، وہ قرآن جو آج سے کئی سو برس پہلے جس کا نزول ہوا، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج بھی اس کی تاثیر میں کوئی نعوذ باللہ کمی نہیں ہوئی، اور مسلمان اگر سچے دل سے اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پہ عمل کرے، ہر دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآنی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک لازوال خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ تمام کتابوں کو منسوخ کیا گیا، یہ کتاب عظمت والی کتاب ہے اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور کوئی یہ قرآن ہمارا ضابط حیات ہے، یہ کسی ملک کا دستور نہیں جس میں کوئی ترمیم کرے یا تبدیل کرے۔ آپ اندازہ کیجئے، اس ضمن میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ معراج کی شب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعداد کو کم کرا لیجیے۔ تو تعداد کم ہوتے ہوتے 5 پہ آئی، اور اس کے بعد بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ امت بھی آپ کی 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکے گی، ذرا کم کرا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں جانے کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میری امت 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتی؟ اب بارگاہ خدا و قدوس میں جانے کے لیے مجھے شرم آتی ہے، کیا میری امت نہیں پڑھ سکتی؟ بس اتنا ارشاد فرمانا تھا۔ اللہ کی ندا آتی ہے کہ میرے حبیب، آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کی خواہش پہ تعداد کو کم کر لیا، تعداد کو گھٹا دیا، لیکن ہم نے جو اجر و ثواب 50 نمازوں کا مقرر کیا اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت نماز، لیکن اجر و ثواب اس کو عطا کریں گے ہم 50 وقتی نمازوں کا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے تو خود پروردگار عالم اپنے ارشاد میں ترمیم یا تبدیلی نہیں فرماتا، تو آج کی دنیا اس کے قانون میں، اس کی شریعت میں تبدیلی کا منصوبہ کیسے بنا سکتی ہے اور کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ موجودہ حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں۔ سرکار کا اسوہ حسنہ خود قرآنی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے، جنہوں نے خود تعلیمات کے ذریعے بتایا دیکھنا ہے، جیتا جاگتا قرآن دیکھنا ہے تو ذات گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، جن کا بیٹھنا قرآن کی تعلیمات کی عکاسی، جن کا چلنا، جن کا بولنا، جن کا اٹھنا، ہر ایک پہلو پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآنی تعلیمات کو عملی شکل میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے فرما دیا کہ یہ قرآنی تعلیمات ہے۔ بہرحال اس دور میں ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں اس حالات میں ہم کو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنے اندر حب نبوی کو پیدا کریں۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی، جلیل طاعت آئی، نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ اللہ کے وہ بندے جو سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے، اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ کو اپنے بندوں کی وعدہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں رہتی ہے، جب پسند آ جاتی ہے
تو وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کے ہمارے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ یوم القرآن کے جلسوں میں اکثر فرماتے تھے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی قیمتی شے ہے تو وہ ملت رسول ہاشمی ہے، اس سے کوئی کھیڑواڑ نہ کرنے، اس کو کوئی دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کرے گا وہ اللہ کے انعامات کا مستحق ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس دور میں ہم کو چاہیے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو اپنائیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اپنی زندگیوں میں اپنے مسائل کا حل اس میں تلاش کریں۔ یقیناً ایک صاحب فہم و فکر کے سامنے بیٹھ کے ذہن و ادب طے کرے تو قرآنی تعلیمات کے پہلوؤں کو سمجھانے جب بیٹھیں گے تو آپ کو بھی رشک ہوگا کہ یقیناً ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہم کو کتاب عطا کی، جو کتاب کسی نبی کی امت کو ایسی جامع کتاب نہیں ملی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرے۔ یہ جو بیماری کی وبا چل رہی ہے، یقیناً اس سے نجات پروردگار عالم کے قبض قدرت میں ہے۔ انسان اپنے لیے بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ تصور کرتا ہے اور بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، لیکن آخرکار حکمت اللہ کی غالب آتی ہے۔ ہم کچھ بھی کر لو، جب تک کہ اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس دور میں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں، سرکار کی محبت میں اپنے آپ کو تعلیمات قرآنی میں اور کتاب و سنت پر عمل کرتے اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ یقیناً ہم مصائب اور مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اور خصوصاً اس مبارک مہینے میں جہاں ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ کئی سو درجے ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم غریبوں کو دیکھیں، غریبوں کے لیے ہم کو بہت کچھ کریں۔ ہمارے دینی مدارس ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے کئی تنظیمیں ہیں جو اس کے مہینے میں باضابطہ اصولات کی مہم چلاتے ہیں۔ پھر موجودہ دور میں تو یہ عالم ہو چکا کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے، ملت کے بہت سارے درد مند اصحاب اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ اپنے امداد کے ذریعے لوگ فیضیاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو شک ہے کوئی نہ کوئی اگر چھوٹ جائے تو ہمارے لیے ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو نظر انداز کیا گیا، چن کے دے رہے ہیں۔ اس میں غریب کو، غربا کو یقیناً دے رہے ہیں جو مستحق بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو غربت میں مبتلا نہیں ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، نہ کوئی چیزیں منگ سکتے، نہ کہیں آ سکتے، نہ کسی کو بول سکتے۔ ویسے لوگوں تک اگر امداد پہنچے تو یقیناً ہم کو اس کا اجر ملے گا۔ خصوصاً نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں جو کار خیر کے لیے، اجناس کی تقسیم کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ لائق ستائش ہے۔ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی اتنے بڑے پیمانے پر 2 مہینے سے مسلسل اناج کی تقسیم کے ذریعے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے اصحاب خیر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلسل امداد کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ مہینے میں یہ نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ کئی درجے آپ کو اجر و ثواب سے سرفراز فرمائیں گا۔ اس بھیانک ماحول میں جہاں لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کا خیال رکھیے، ان کے لیے کام کیجیے۔ امدادی کام تو ہر تنظیم کی طرف سے کیا جاتا ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین جو بڑے پیمانے پر اس میں میدان میں ہیں، اس کو صرف یہی مقصد ہے کہ اللہ کی خوشنودی اللہ کے بندوں کی خدمت کے ذریعے حاصل کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں ریاکاری، سیاست یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، چن کے لوگوں کو طلب کر کے ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس کار خیر کو اللہ قبول کرے اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کی رحمتوں سے، مغفرت سے اور اس کے دوزخ سے نجات سے استفادہ کرے، دعا کرے، اور اپنی دعا میں تمام ملت اسلامیہ کی بھلائی اور سربلندی کے لیے دعا کرے، اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کرے، اور ہمارے ملک میں امن و امان کی بحالی اور ہمارے ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کرے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اور برکتوں والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں، دوزخ سے نجات والے مہینے میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اور بندے کی ہر دعا کو شرف قبولیت پروردگار عطا کرتا ہے۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول کرے، تمام کو حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ضرورت ہے آپ کے سامنے میں کیا
بنا سے تفصیل سے کوئی خیر نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت و اطاعت ہے۔ اور بتلایا گیا کہ عبادتوں میں 4 جو عبادتیں ہم کو بتلائی گئیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز اور روزے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، زکوٰۃ اور حج کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ جس کے پاس مال ہوگا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، جس کے پاس مال ہوگا اس پر حج واجب ہوگا۔ لیکن روزہ اور نماز ایسی عبادتیں ہیں، اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں عبادتوں کو امیر، غریب، مرد، عورت، مسافر، مقیم، ہر ایک پر واجب کیا۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ ہے تو نماز پڑھ، یہ ہے تو روزہ رکھ، ایسا نہیں۔ ہر ایک پر نماز اور روزے کو فرض کیا بشرطے کہ اس کا جسم سلامت ہو۔ پھر اس کے بعد علماء نے لکھا کہ نماز کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے ہے، کہ وہ قیام کرتا، رکوع کرتا، قعدہ کرتا، سلام پھیرتا، یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ اور روزے کا تعلق انسان کے باطنی جسم سے ہے، ظاہر میں نہ ہاتھ ہلانا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ قیام کرنا ہے، نہ کچھ ہے، صرف باطن میں جو غذا ہم پہنچاتے تھے اس سے رکنا ہے۔ لیکن اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں کہ اس خالی نماز کا تعلق یا روزے کا تعلق ظاہر اور باطن سے ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ اسی حد تک سمجھ رہے ہیں کہ کھانے پینے اور خواہشات سے بچ جائیں تو وہ روزہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ان چیزوں کے ساتھ جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چغل اور اس قسم کی دیگر جو خرابیاں ہیں، جب تک کہ ہم ان چیزوں سے نہ بچیں ہمارا روزہ روزہ نہیں ہے، ہماری نماز نماز نہیں ہے، اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں جبکہ وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ روزہ جو فرض کیا گیا اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں، نماز جو فرض کی گئی اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے انسان کی تربیت مقصود ہے، اس کا تزکیہ مقصود ہے، اس کو گناہوں سے پاک بنانا مقصود ہے۔ کیونکہ نماز کے بارے میں آپ سنتے آئے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز گناہوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں اور بے حیائی سے نہ رکیں، نماز پڑھیں گناہوں سے نہ رکیں، نماز پڑھیں اور ایسے مفسدات و مکروہات سے نہ بچیں تو پھر وہ نماز ہم پہ کوئی اثر نہیں کر رہی۔ اسی طرح روزہ ہیں لیکن روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو اگر پورا نہ کریں تو پھر اس سے بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے اہم چیز عبادتوں میں اخلاص ہے، اہم چیز خدا کا خوف ہے، اہم چیز خدا کی محبت ہے، اہم چیز حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و اطاعت ہے۔ اس لیے جو ہے حکم دیا گیا ایمان و احتساب کے ساتھ تم ان عبادتوں کو عمل کرو تو تم کو یہ عبادتیں فائدہ دیں۔ یاد رکھیے کہ نماز ہو کہ روزہ یہ سابقہ امتوں پہ بھی فرض تھی، ہم پہ ہی فرض نہیں ہے، سابقہ امتوں پر بھی فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
کہ جیسا پہلے والوں پہ روزے کو فرض کیا گیا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا. تم پر کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا گیا, کوئی نئی چیز تم پر مشقت والی نہیں ڈالی گئی. پہلے والوں پہ بھی تھی, اب تم پر بھی ہے. لیکن اس کے فرض کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ خود قرآن بتلا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم نیک بندے بن جاؤ, تاکہ تم اللہ کے مقبول و محبوب بندے بن جاؤ. یہ ہم کو حکم دیا گیا. تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو, نماز تو برس کے 12 مہینے ہے, کوئی دن اس سے خالی نہیں. لیکن روزہ جو فرض ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو خاص کیا کہ اس ہی میں اگر ہم روزہ رکھیں تو فرض روزہ ادا ہوگا. اس کے علاوہ اگر روزے رکھتے ہیں تو نفل روزے ہیں, وہ کوئی واجب ہوں گے, نفل ہوں گے, سنت ہوں گے, لیکن فرض روزے کی ادائی صرف اسی ماہ کے ساتھ خاص ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا اور اس کی قضا ساری عمر کرتا رہا تو ساری عمر کی قضا رمضان کے ادا روزے کی ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتی, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اتنی عظمت, اتنی برکت اس کو دی گئی. پھر بتلایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہر ماہ 3 روزے, پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ, یہ بھی آپ کی سنت مبارکہ تھی. ہر ہفتہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات. اور اسی طرح 13, 14, 15 تاریخ یہ بھی روزے آپ رکھتے تھے, یہ آپ کی سنت تھی. تو یہ سب 9 اور شوال کے 6 روزے آپ رکھتے تھے, یہ بھی آپ کی سنت تھی. تو یہ فرض روزے اپنی جگہ فرض ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ ان روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ اس کی جزا جیسا کہ آپ نے ابھی محترم سے سماعت فرمایا کہ اللہ کا جو حدیث شریف میں ارشاد بتلایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کی جزا بنتا ہوں. تو جزا دینے والا بھی وہی ہے, لیکن جزا میں خود اللہ مل جاتا ہے. اور بتلایا گیا کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں, 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے وہ خاص کیا گیا روزے داروں کے لیے کہ صرف اس دروازے سے جنت میں روزے کی وجہ سے جن کی مغفرت ہوئی, روزے کی وجہ سے جن کو جنت کا مستحق قرار دیا گیا, وہی لوگ جنت میں جائیں گے ریان سے. تو سارے لوگوں میں ان کی ایک خصوصی حیثیت, ایک امتیاز حاصل ہوگا. لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس دروازے سے جانے والا روزے کی وجہ سے جا رہا ہے. ماں باقی 7 دروازے ایسے ہیں کہ نماز کی وجہ سے جا رہا ہے, بخشش کی وجہ سے جا رہا ہے, اور نیکیوں کی وجہ سے جا رہا ہے, پتہ نہیں چلتا, لیکن روزے داروں کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, اس مبارک ماہ میں جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ہم کہتے ہیں, یہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 104 کلام, 104 کتابیں جس میں 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحائف چھوٹی کتابیں ہیں, وہ سب کے سب اسی رمضان میں نازل ہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر, حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر, اور جتنے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ سب کی سب اس رمضان ہی میں نازل ہوئی, کوئی اور مہینہ. اور ہمارے حضور پاک علیہ السلام پر بھی جو قرآن اللہ کا آخری کلام ہے وہ بھی نازل ہوا, تو اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا, اسی مقدس مہینے میں نازل ہوا. تو اس مبارک ماہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کے جتنے بھی کلام ہیں وہ سب اسی ماہ میں نازل ہوئے. اور اس ماہ کو یہ خصوصیت ہے کہ اس ماہ میں اللہ کی ایک عبادت خاص ہے جس کو روزہ کہتے ہیں. اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی کہ اگر اس ایک رات کا حق ادا کیا جائے, اس کی عبادت ایمان و احتساب کے ساتھ کی جائے, تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل بتلایا گیا, جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو, اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں روزے فرض کیے
وہیں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا کہ دن میں تم روزہ رکھو اللہ کے حکم کی بنا پر، اور رات میں تم تراویح پڑھا کرو، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہ تراویح بھی خاص ہے رمضان کے ساتھ، روزہ بھی خاص ہے رمضان کے ساتھ، اور بتلایا گیا کہ اس مبارک ماہ کا مرتبہ عظمت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو تمام مہینوں کا سردار کا مطلب یہ کہ ثواب کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو فضیلت ہے۔ تو ثواب کیسا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو اپنی ایسی رحمتوں سے، فضیلتوں سے نوازا کہ بعض وقت جگہ کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے اس کو ثواب اضافہ فرما۔ جیسے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے وہاں کی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ حرم شریف میں پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا ہے۔ حرم مدینہ میں پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا ثواب جو ہے 1,000 کا ہے۔ مسجد اقصی میں پڑھ رہا تو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کا ہے۔ یہ جگہ کی وجہ سے فضیلت دیا اور ثواب کا اضافہ کیا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جس طرح مکان کی وجہ سے فضیلت دیتا ہے، ثواب زیادہ دیتا ہے، زمان کی وجہ سے بھی فضیلت دیتا ہے اور ثواب دیتا ہے۔ تو وہ زمان کیا ہے؟ رمضان۔ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے جو غیر رمضان میں بھی پڑھتا تھا، لیکن اس میں ایک فرض کی ادائی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 فرض کا ثواب دے رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے یا نفل اور کوئی کام کر رہا، عمرہ کر رہا، تلاوت پڑھ رہا، تو اس کو جو ہے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے عام دنوں کی خیرات کے مقابلے اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس مبارک ماہ میں بندوں کے ثواب میں بھی اضافہ کیا جاتا، بندوں کے رزق میں بھی اضافہ کیا جاتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر ہو یا غریب، عام دنوں میں جو غذا استعمال کرتا، جو پھل پھلاری کھاتا یا جو اور چیزیں کھاتا ہے، وہ اچھے سے اچھے کھانے کا اہتمام امیروں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن اس مبارک ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رزق میں اتنی وسعت دیتا ہے کہ امیر ہو یا غریب یا متوسط ہو، سب کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے، کوئی اس سے محروم نہیں رہتا۔ تو رزق میں بھی کشائش عطا فرماتا، ثواب میں بھی اضافہ فرماتا۔ اور بتلایا گیا کہ یہ مبارک ماہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر شب قدر کی تلاش کا جو حکم دیا گیا اس کی تلاش کرے، عام طور پر ہم 27 کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ 5 راتوں کا اہتمام کرے، تلاش کرے، شاید اس میں سے کوئی ایک مل جائے۔ کیوں کہ پہلے تو ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ پورا سال تلاش کرو، لیکن امت پہ گراں تھا، آپ نے شفقت فرمائی، پھر فرمایا کہ نہیں، رمضان میں تلاش کرو۔ پھر آپ نے محسوس فرمایا کہ امت ویسا بھی نہیں کر سکے گی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 دن میں تلاش کرو۔ اس کو بھی آپ نے محسوس فرمایا کہ امت اتنا بھی نہیں کر سکے گی، تو آخری دہا فرمایا۔ پھر آپ نے محسوس فرمایا کہ شاید میری امت پورے 10 دن بھی تلاش نہیں کر سکے گی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آخری دہے کی 5 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اس امت کے لیے کہ سال سے مہینے سے آدھا مہینہ، پھر اس سے جو ہے ایک دہا، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں، صرف 5 دن۔ چاند کے لحاظ سے سال کے 355 دن ہوتے ہیں، 350 دن کو معاف کر دیا گیا، صرف 5 دن تلاش کا حکم دیا۔ یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے اپنی امت پر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مبارک ماہ کی قدر کیا کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے؟
تو بتلایا گیا اس ماہ کی قدر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے سنت نبوی کا پابند بنائیں۔ اس ماہ مبارک کی قدر و تعظیم کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم جیسا کہ ہم کو حکم دیا گیا تقوی و طہارت اختیار کرنے کا، اگر اس کی پابندی کریں تو پھر یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے نے رمضان کی قدر کی۔ اگر یہ نہ ہو، اگر ہم سے چوری نہ چھوٹے، چغلی نہ چھوٹے، دھوکہ نہ چھوٹے، رشوت نہ چھوٹے، ظلم نہ چھوٹے، غریبوں کے حق تلفی نہ چھوٹے، لوگوں کے زمینات پہ قبضہ نہ چھوٹے، حرام مال لینا نہ چھوٹے، اور اس طرح کی برائیاں نہ چھوٹیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم روزہ رکھے، ہم نماز پڑھے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ نماز ہماری نماز نہیں ہے، یہ روزہ ہمارا روزہ نہیں ہے، یہ ہماری تلاوت نہیں۔ کل قیامت کے دن حقوق اللہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ، سب سے اہم سوال ہم سے حقوق العباد کے بارے میں۔ پہلے ہم حقوق العباد کی طرف توجہ دیں، اس کی تکمیل کی طرف توجہ دیں، اور اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، پھر اس کے بعد حقوق اللہ کے بارے میں سوال کریں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اطلاع آتی کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا، تو آپ پوچھتے کیا اس پہ قرض تھا؟ قرض ہوتا تو آپ صحابہ کو حکم فرماتے کہ تم لوگ نماز پڑھ لو۔ اگر عرض کیا جاتا ہے کہ وہ پاک تھا قرض سے، تو آپ خود نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ حقوق العباد سے تعلق۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر اس کا قرض ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو میں اس کے قرض کا کفیل بن جاتا، میں اس کو ادا کرتا۔ یہ آپ کا اپنی امت پر کرم اور فضل تھا۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، جب تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی محبت و اطاعت میں ہم اپنے آپ کو نہ لگائیں، ہمارے سارے دعوے، ہماری ساری محنت بیکار ہے اور کوششیں رائے گاہ ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام وہ ابدی پیغام، آپ کی لائی ہوئی کتاب وہ ابدی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل آنے والا نہیں۔ موجودہ زمانے میں جو وائرس چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش سے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو، صرف ایک معمولی سی چیز جس کو تم نہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سر نگو ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے ایٹم بنا لیے، بڑے بڑے اور ہتھیار بنا لیے، سب کچھ بنا ہے، لیکن قدرت کی ایک چھوڑی ہوئی وائرس کو وہ کچھ نہیں کر سک رہے، نہ اپنی حفاظت کر سک رہے، نہ دوسروں کی کوئی مدد کر سک رہے۔ قرآن جیسا بتلایا گیا کہ قیامت کا منظر وہ ہوگا کہ بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے جدا، باپ بیٹے سے جدا ہوگا، بیٹا باپ سے جدا ہوگا۔ اس کے نقشے، اس کے منظر آج دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سارے واقعات ہم کو اس لیے بتلائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اس سے سبق سیکھیں کہ کل قیامت میں کیا حشر ہوگا۔ جب ایک معمولی چیز کا یہ عالم ہے، یہ اثر ہے، تو قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیسے ہوگی، اور اس سے ہم کیسے نجات پائیں۔ تو اس لیے بتلایا گیا کہ یہ وائرس کا ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ قدرت ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان مل کر، ساری کی ساری قوتیں، طاقتیں مل کر بھی اس ایک چیز کا مقابلہ نہیں کر سک رہی ہیں، اور نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ملک شام میں جو وبا آئی تھی، تو اس وبا والے مقام کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جہاں وبا ہے وہاں مت جاؤ،
اور جہاں وبا ہے وہاں سے باہر نکلو بھی مت اور اس مقام پہ جاؤ بھی مت۔ آج ساری دنیا جو لاک ڈاؤن میں جو ہے مبتلا ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد ہی کی تعمیل ہے کہ ساری دنیا یہ بول رہی ہے کہ کہیں جاؤ بھی مت اور اپنے مقام سے نکلو بھی مت، اور یہ چیز حضور نے ساری دنیا کو دیکھ کر نہیں فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور چیز کو دیکھ کر نہیں فرمایا، صرف ایک جگہ ہوا اور ہمیشہ ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس مقام پہ جاؤ بھی مت، وہاں سے نکلو بھی مت۔ صحابہ بھی اسی پر عمل کیے۔ آج ساری دنیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل کرنے پر مجبور ہے اور عمل کر رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس حضور کی سیرت سے بڑھ کر، ہمارے پاس قرآن مجید جیسی دولت سے بڑھ کر اور کیا دولت چاہیے؟ دنیا کو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ ہماری نجات کے لیے یہ قرآن کافی ہے، ہماری نجات کے لیے حضور کی سیرت کافی ہے، ہماری نجات کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اطاعت کافی ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، اسی کی طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا بھی پیغام یہی ہے کہ تم مغفرت طلب کرو اور دوزخ سے چھٹکارا پانے کا راستہ تلاش کرو۔ یہی پیغام اللہ کی جانب سے رمضان دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ میم نیوز ویب تازہ ترین خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔